ہم سب کے جمیل ہونے کو پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ عطا فرما۔ صبح سے الحمدللہ ساتھی اجتماع کی فکر میں لگے ہیں۔ کئی بچے تو ایسے ہیں معصوم بیچارے جو رات میں بھی قیام کو تھے، کئی نوجوان ایسے تھے جو رات میں بھی یہاں قیام سے، اور سب ساتھی یعنی کامداری ہے اپنے ہاتھ پہ کی ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ساتھیوں نے کام کاج کو آگے پیچھے کرے اور اس اجتماع کو کامیاب بنانے کے لیے جدوجہد کرے۔ جس نے جو بھی لگایا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ اس کو بہتر جانتا ہے۔ ہم یہاں جتنے بھی بیٹھے، ہر ایک کے دل میں الگ الگ قسم کے حالات ہیں۔ کوئی روزی کے لیے پریشان ہے، کوئی گھر کے اندر کے ماحول سے پریشان ہے، کوئی بچوں کے لائن سے پریشان ہے، کوئی بیوی کے لائن سے پریشان ہے، کوئی کاروبار کی لائن سے پریشان ہے۔ ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ پریشانی ہے، اور اللہ معاف کرے، اللہ کے بندے ہونے کے باوجود ہم اس پریشانی کا حل دوسری جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، حالانکہ اس پریشانی کا حل پورا کا پورا اللہ نے اپنے مبارک دن میں رکھا ہے۔ اس کے سوا اور جگہ کہیں بھی پریشانیوں کا حل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے تمام انسانوں میں مسلمانوں کو چھانٹا ہے، اور ہر مسلمان یہ اپنے اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اور ہر مسلمان سے اللہ رب العزت اپنے ماتحت کے بارے میں ذمہ داری کو پوچھے گا۔ ذمہ داری دی اللہ نے۔ اگر یہ مسلمان باپ ہے تو اس کی کوئی ذمہ داری ہے اولاد کے تعلق سے، اور اگر یہ اس کو پورا نہیں کرے گا تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجرم بن کر کھڑا ہوگا۔ ایک باپ کے اپنی اولاد کے تعلق سے کچھ حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حقوق تو یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نیک ماں دے۔ کیسی ماں دے؟ نیک ماں۔ اللہ معاف کرے، آج کے مارکیٹ میں یہ نیک ماں ریڈی میڈ نہیں ملے گی۔ ماحول ویسا ہے، معاشرہ ویسا ہے، تو اب یہ ماں کو پہلے نیک بناؤ۔ یہ ماں کو پہلے کیا بناؤ؟ نیک بناؤ، اس کے بعد اس کو ماں بناؤ۔ اگر باپ کے زندگی میں دین نہیں ہے، ماں کی زندگی میں دین نہیں ہے، تو پھر اللہ معاف کرے آنے والی نسل بے دینی پیدا ہوگی، دیندار پیدا نہیں ہو سکتی۔ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کون سی ماں دے؟ نیک ماں دے، کیونکہ جب ماں نیک ہوتی ہے نا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، تو تمام تنگی کے اندر سے دین کے راستے نکال لیتی ہے۔ اسی لیے ایک اللہ والوں کا فرمان ہے نا کہ ایک عورت اگر دیندار بن جائے، ایک عورت دیندار بن جائے تو 70 ولی ایک طرف ہے۔ کتنے ولی؟ 70 ولی۔ امیر صاحب، پیر صاحب، مفتی صاحب، علیم صاحب، حفیظ صاحب، جتنے بھی اللہ والے ہیں یہ سارے 70 ایک طرف، اور ایک عورت کا دین ایک طرف، تو یہ 70 ولی مل کر بھی ایک عورت کی دین کی برابری نہیں کر سکتے۔ تو یہ عورت کا ایک پہلو ہے، اس کا دوسرا پہلو بھی اتنا ہی خطرناک ہے۔ وہ اللہ والوں کا قول ہے، اگر ایک عورت بے دین ہو جائے تو 1000 شیطان مل کر اتنی بدماشی نہیں کر سکتے جتنی ایک بے دین عورت کر سکتی۔ اسی لیے باپ کے کردار میں اگر یہ مسلمان ہے تو اس کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو نیک ماں دے گی۔ اب نیک بنی گی کیسے؟ اسی راستے میں نکالو اس کو۔ اس راستے میں نکالنے کے بعد ہی وہ جذبہ اس کے اندر پیدا ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کا نام اچھا رکھیں۔ دوسرا کیا ہے؟ آج آتے نا بچہ ہوا، بولے بھائی نام ایسا دو کہ پورے گاؤں میں کس کا ملنا نہیں، تو پتہ نہیں کیا کیا نام رکھ رہی امت۔ ایسے بھی نام رکھ رہے جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اور ایسے بھی نام رکھے جا رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، آج مسلمانوں کے اکثر گھروں کے بچوں کے نام ہیرو ہیرونوں کو دیکھ کے رکھے ہوئے ہیں، اکثر معلومات ہی نہیں ہے دن کا۔ میں میری کارگزاری سناؤں، جماعت میں سے آتا تھا میں تو یہ بچہ ہوا تھا میرے کو، اور پکچر دیکھا تھا جب جا کے ریان نام رکھا تھا بنے سے۔ اس کے بعد جب آیا تو پھر میں ریان نام سے نہیں بولتا، اس کو فیضان بولتا۔ رکھا کیا نیت سے؟ اکثر نام، اور سب سے بڑا شعور یہ ہے
آپ 10-12 سال پہلے جاؤ، 20 سال پہلے آپ دیکھیں گے نا تو نام رکھنے کا ایک جذبہ تھا باپوں میں، ایسے نام ملیں گے جن کو دیکھ کر نبیوں کی یاد آ جائے، صحابہ کی یاد آ جائے۔ 20 سال پہلے کی بات ہے، پرانے نام دیکھو تم تو سمجھ میں آتا کس طرح نام رکھتے تھے ماں باپ۔ دینداری نہیں رہی تو اللہ معاف کرے، سب سے پہلے نام لکھنے کا شعور ہی کھو دیا مسلمانوں نے۔ تیسرا کام یہ اس کی دینی لائن سے تربیت کرے۔ تربیت کیسی کرے اپنی اولاد کی؟ دینی لائن سے تربیت کریں گے تو یہ باپ کو جنت کا دروازہ سمجھیں گے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت سمجھیں گے۔ اور اگر اس طرح نہیں ہوگا تو پھر اللہ معاف کرے 4 بچے ہونے کے باوجود بھی ماں باپ اکیلے کھانا پکائیں گے۔ ماں باپ کیسے کھانا بنائیں گے؟ اور ماں ترس جائیں گی اپنی اولاد کے سلام کے لیے، لیکن اولاد سلام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وجہ یہ ہے قصوروار یہ اولاد نہیں ہے، قصوروار یہ ماں باپ ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو دین نہیں دی۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ ایسے اللہ والے ہیں کہ جن کی ماں نے یہ جب تک ان کے پیٹ میں تھے 9 مہینے تک تو 11 پارے حفظ کری عورت نے۔ کتنے پارے؟ 11 پارے۔ آج تو اللہ معاف کرے بچہ گودی میں ہے، دودھ پی رہا، ٹی وی دیکھے جا رہی، تو بچے شاہ رخ سلمان نہیں بنیں گے تو کیا بنیں گے مسلمانوں کے گھر کے؟ اور کیا بنیں گے؟ اس کے آگے کیا امید کریں گے؟ یہ ماں وہ 9 مہینے کے ایام میں 11 پارے حفظ کر رہی۔ کتنے پارے؟ اور جیسی یہ بچہ دنیا میں آیا ہے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بات کرنے کی طاقت ان کے اندر آئی، ان کو لے کر گئے جو بھی ہوگا اس ٹائم میں، مکتب بولو مدرسہ بولو، اور استاد نے کہا بیٹے پڑھ بسم اللہ، تو بچے نے بسم اللہ سے شروع کرا، 11 پارے پر لیا کے ختم کرا۔ یہ بچے نے کہاں سے لے کے شروع کرا؟ بسم اللہ سے، اور ختم کہاں کرا؟ لیا کے 11 پارے پر۔ سارے لوگ حیران ہیں کہ یہ بچہ 11 پارے کا حفظ کیسے کیا بنا؟ تو پھر ان کے والد صاحب نے کہا اصل یہ کمال اس کی ماں کا ہے، جب یہ 9 مہینے کے ایام پیٹ میں تھا اس وقت میری بیوی نے 11 پارے حفظ کری اور اللہ نے اس کا نور اس کے سینے میں اتار دیا۔ آج ہمارا حال دیکھو معاشرے کا، تربیت کرنے کے لیے ماں باپ تیار نہیں۔ اور دیکھو قرآن پاک میں 5 باپوں کی دعائیں اس لیے ڈالے اللہ رب العزت نے کہ آج کا باپ یہ فکر مند ہو جائے اپنی اولاد کے بارے میں۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے باپ کی دعا قرآن پاک میں ہے، آپ انداز لگاؤ وہ دعا کس وقت پڑھی آپ نے؟ ایسے وقت میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا حصہ قرآن پاک میں بنایا اللہ نے، جس وقت ان کو بیوی اور بچوں کو بیابان جنگل میں چھوڑنے کا حکم ہو گیا، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب میرے جیسا باپ بھی ہو تو فکر کریں گا اللہ ان کو کچھ کھانے پینے کی چیز دے دے، ایسی مانگے گا نا بھائی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے کہ اللہ میری اولاد کو نیک بنا اور اس کو نمازی بنا۔ کیا مطلب؟ ان کو معلوم تھا جب یہ نیک بن جائیں گا تو اپنا اپنا رزق اللہ سے خود لے لیں گے، اس کو کسی کی رہبری کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کی رہبری کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اپنی اولاد کی تربیت کرے باپ۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے پائے کے درجے کے اللہ والے گزرے ہیں۔ ایسا دور تھا ان کی خلافت کا، شیر اور بکری ایک ساتھ پانی پیتے تھے لیکن ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کرتے تھے۔ جب شیر نے اس کے اوپر حملہ کیا نا تو اس وقت وہ بکری چرانے والے نے سمجھا کہ لگتا ہے کہ آج امیر المومنین دنیا سے گئے، کیا ہو گیا؟ ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ انداز لگاؤ ایک باپ کے کردار کو اس طرح کیا ہے کہ ان کی بیوی 7 بادشاہوں کے گھر سے، کتنے گھر سے؟ 6 بھائی اور باپ بھی بادشاہ تھے پورے کے پورے، لیکن جب ذمہ داری آئی دین کی سب کچھ لٹا دیا اپنا دین کے اوپر، سب کچھ۔ 11 بچے تھے ان کے، آخری وقت میں جب ان کو زہر دیا گیا، یہ موت کے قریب ہے، تو ان کے پورے سالے جمے ایک جگہ۔ وہ جمنے کے بعد گھر میں دیکھے گیا تو بچے 11 ہیں اور کھجور صرف 6 ہے۔ کتنی کھجور ہے؟ صرف 6۔ تو یہ سارے بادشاہ تھے، دنیا دار تھے، یہ کہنے لگے حضرت تم نے بڑا اپنے اولاد کے اوپر ظلم کیا ہے، کیا چھوڑ کے جا رہے تم پیچھے؟ جیسے آج کا باپ بولتا نا کہ بھائی میں کس کے لیے کر رہا، تمہارے لیے تو کر رہا، یہ پلاٹ، یہ گھر، یہ دکان، سب۔ ارے مرنے کے بعد دیکھتا تو پتہ چلتا کہ سال گزر جاتا لیکن قبر پہ آ کے درود شریف پڑھنے تیار نہیں ہوگا۔ ہے دیکھے کوئی قبرستان میں جاتا بھائی، حالانکہ سب کچھ چھوڑ کے گیا باپ نے، لیکن پڑھنے کی توفیق اولاد کو نہیں ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اشارے سے کہا کہ مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، اور یہ سالے جو کھڑے تھے پورے بادشاہ ان کی طرف دیکھ کر کہا
کہ میں نے میری اولاد کی پرورش کسی کا حق مار کے نہیں کی ہے۔ حرام لقمہ تو بہت دور کی بات، شک شبہ لقمہ بھی میری اولاد کے پیٹ میں نے نہیں ڈالا ہے۔ اگر یہ نیک ہے تو ان کے نگہبان اللہ ہے، اور اگر یہ بدکار ہے تو مجھے ایسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ نیک ہے تو ان کے نگہبان کون ہے؟ اللہ ہے، اور اگر یہ بدکار ہے تو مجھے ایسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ انداز لگاؤ، کتابوں میں ہے کہ ان کے 11 بچے آگے چل کر اپنے اپنے ملکوں کے گورنر بنے، اور جو ان کے سالے تھے یہ اسی مسجد کے اندر بھکاری بنے، ان کی اولاد تھی۔ یہ ایک باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ڈالی جا رہی، یحییٰ علیہ السلام کی دعا جاری جا رہی۔ لقمان حکیم نبی نہیں ہے، لیکن جو اپنی اولاد کو سمجھا رہے، اللہ رب العزت نے پورا قرآن پاک کو اس کا حصہ بنا دیا کہ ایک باپ کا کردار کس طرح ہونا چاہیے۔ آج افسوس کی بات ہے، مسلمان مرد اور مسلمان یہ باپ اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند نہیں، قطعی فکر مند نہیں۔ آپ دیکھ لو، اولاد کا اتنا بڑا اثر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں سے بات کرتے، قبر میں کیا چل رہا ہے ان کا معجزہ تھا، یہ جانتے تھے اس بات کو۔ ایک دن راستے سے چلے، دیکھے کہ قبر کے اندر جہنم کی آگ دسی ہوئی ہے، وہ مردے کو جہنم کی آگ جلا رہی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے نظارے کو دیکھ کر کہا کہ اللہ کیا گناہ ہوگا اس کا ایسا کہ اس کے اندر کائے کی آگ چل رہی، جہنم کی آگ چل رہی۔ چلے گئے آپ آگے، کئی دنوں کے بعد اس قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ قبر جنت کی باغ بنی ہوئی ہے۔ وہ قبر کیا بنی؟ جنت کے باغ۔ تو آپ حیران ہو گئے کہ اللہ، میں اس وقت جا رہا تھا جب تو یہ قبر جہنم کی آگ سے دسی ہوئی تھی، اور آج یہ قبر میں جنت کی ہوائیں کیسی چل رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایسا، یہ تھا ہی اتنا بڑا نافرمان، اس کی گناہوں کی نوسط تھی کہ ہم نے اس کے قبروں کے اندر جہنم کی آگ دھسا دی تھی، لیکن اس نے اپنے پیچھے ایک حاملہ عورت کو چھوڑا تھا، یعنی بیوی پیٹ سے تھی، اور وہ بچہ دنیا میں آیا۔ دنیا میں آنے کے بعد اس نے بسم اللہ پڑھایا ہے، دنیا میں آنے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ اس کی اولاد زمین پہ رہتے ہوئے میری تعریف کرے اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں۔ کیا کہہ رہے اللہ؟ میری غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی کہ اس کی اولاد تو زمین پہ میری تعریف کرے اور میں زمین میں اس کے باپ کو۔ آج اللہ معاف کرے، ہم نے بھول دیا ہے بھائی یہ باتیں۔ اللہ ماشاء اللہ کوئی گھروں میں یہ ماحول ہوگا، نہیں تو اکثر ماحول بے فکری والے ہیں، اولاد کے بارے میں ذرا سے فکر مند مسلمان نہیں ہے کہ ان کو دین دیتے، دین کی سکھاوٹ دیتے، دین کی تعلیم دیتے۔ آپ انداز لگاؤ، برا مت لگن دو، کتنے لوگ حافظ بنے اپنے باسلی میں، برا مت لگن دو، میں آپ ہی میں سے ہوں۔ لیکن سوچنے کی بات ہے یہ کہ ہم نے کتنی کوشش کرے اس دینداری ماحول کو بنانے کی۔ جوڑوں سے کچھ ہونے والا نہیں، یہ بات تو طے ہے۔ ایک دن کا ماحول آئے گا، آج لوگ نظر آ رہے، اللہ کرے قیامت تک کے اتنے لوگ اس کو آباد کرنے والے بنے، جوڑ ختم ہو جائے گا سب، جس کی اس کی فکر۔ لیکن اولاد کے مستقبل اگر بنانا ہے تو آج کے مسلمان باپ کو فکر مند ہونا پڑے گا، آج کے مسلمان باپ کو۔ ہاں ذرا دیکھو تو صحیح، مکتب کی جو محنت چل رہی اس کے اندر بچے کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور بچہ جب تعلیم حاصل کر رہا تو ہم نے اس کے لیے گھر میں کیا ماحول لے کے رکھے۔ کون باپ ہے ایسا جو گھر میں آنے کے بعد بچے کا سبق لیتا ہو؟ بتا بیٹے تم نے آج کیا پڑھا کر کے؟ اس کو یہ سبق لینے کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن یہ پوچھنے کے لیے وقت ہے کہ بھائی تم نے کیا کرا، کتنے پیسے لایا آج، بسی بھرنے کی، بچت گھر بھرنے کا، یہ کون کرے گا سب؟ ہمارے بال ایسی سفید نہیں ہے، بولے دنیا کو بہت کمانے کے لیے بہت مشکل اٹھانا پڑتی ہے، لیکن دین بتانے کے لیے تیار نہیں۔ میرے خاندان کا واقعہ، دو بھائی، ایک بھائی کے پاس ماں تھی، ایک بھائی کے پاس باپ تھا۔ تو غلطی سے باپ جس کے پاس ماں تھی اس کے پاس چلے گا اور پانی لے کے پیا۔ یہ میں نے میری نظروں سے دیکھا، تو وہ بیٹے نے پانی کا گلاس بازو رکھ کر کہا کہ تم بڑے بیٹے کے پاس جاؤ، میرے پاس نہیں۔ مرکز کا ہاؤس ہے نا، وہاں بیٹھ کے وہ اس طرح کے آنسو گرا رہا وہ باپ، میں بولا کیا نظام ہے یار، یہ پانی نہیں دیا بیٹے نے۔ حالات اس سے بدتر ہو جائیں گے اگر فکر نہیں کریں گے اولاد کی، اس سے بھی زیادہ بدتر ہو جائیں گے۔ اگر یہ باپ مسلمان ہے
اور اگر کرداری لائن میں یہ بھائی ہے بہن ہے، حق ادا کرنا پڑے گا سب کا. 2 صفیں لگیں گی کل. ایک صف تو وہ لوگوں کی ہوں گی جو حقوق العباد کی ہے، یعنی اللہ کے حقوق کیسے ادا کرے. ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن جو دوسری صف ہوں گی وہ ہوں گی اپنے یعنی اللہ کی مخلوق کی اطاعت کی. اگر اس میں آگے پیچھے معاملہ ہے اللہ معاف کرنے والے نہیں ہوگا. دیکھ لو آج ہم بھائی بھائی ہے بننے کو تیار نہیں ہے. بھائی بھائی ہے جمری نہیں ہے. کیا وجہ اس کی؟ دین گھر میں نہیں ہے. دین جب گھر میں آئے گا نا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، تو ماں کی وہ عظمت اور قدر رہے گی. آپ دیکھ لو پوری دنیا کا رشتہ اٹھا کے دیکھ لو. آج لوگ حج کو جاتے ہیں نا، حج کو 10 لاکھ روپے خرچہ آ رہا جوڑی میں یہ سال میں. کتنے لاکھ؟ 10 لاکھ. اور جانے کے بعد بھی اللہ قبول نہیں کرتے یا نہ کرتے وہ اللہ کا نظام ہے. لیکن لوگ کتنی عظمت میں خرچ کر لیتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ جو ماں اور باپ کو مسکرا کر دیکھے اللہ اس کو حج اور عمرے کا ثواب دے دیتے. کیسا دیکھے صرف. تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا، بڑے بھولے والے تھے صحابہ، کہنے لگے اللہ کے رسول میں اگر بار بار دیکھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی بار دیکھیں گا محبت بھری نظر سے اتنی بار حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اکثر ان کی امی جب کھانا کھاتی تو یہ بازو میں بیٹھے ہوئے رہتے اور پورا کھانا ہونے تک آپ صرف امی کو دیکھتے رہتے. پورا کھانا ہونے تک. ایک بار ایک شاگرد نے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے حضرت، تم امی کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے اور بیٹھتے تو برابر ان کے ساتھ. تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں امی کے ساتھ کھانا کھاؤں اور کوئی نوالا میری ماں کو پسند آ جائے اور وہ نوالے پر میرا ہاتھ چلا جائے. کیا مقام ہوگا یار ماؤ. آج کیا مقام ہے ہمارے پاس ماؤ. ارے تورے بولتے آج کے مسلمان ماؤ. کوئی عظمت قدر نہیں ہے ماں کی. اگر بیمار بھی ہو نا تو ان کو لیا کے بتانے کی فرصت نہیں ہے آج کے مسلمان کے پاس. یعنی یہ باپ جس کی وجہ سے یہ دنیا میں آیا، اور اگر کچھ ایسی ویسی بات ہوئی تو یہ کہتا کہ تم کچھ بڑے ابا تم کو کچھ نہیں سمجھتا. حالانکہ آیا کس کی وجہ سے دنیا میں؟ باپ کی وجہ سے آیا. شریعت اگر آپ دیکھ لو تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اگر باپ اور بیٹا 2 راستے سے چل رہے ہو تو بیٹے کو حکم نہیں ہے وہ باپ سے بڑے قدم ڈالے راستے سے. باپ سے بڑے قدم ڈالنے کا حکم اولاد کو نہیں ہے. کہیں بیٹھنے کا وقت ہے تو پہلے باپ بیٹھے گا، بیٹے کو اجازت نہیں ہے بیٹھنے کی. بیٹے کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. ایک صحابی رضی اللہ اجمعین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اپنی ماں کو یعنی کھاندے پر لے کر پورا حج کرایا. پورا حج. اب انداز لگاؤ مکہ مدینہ کے بیچ میں 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. کتنے کلومیٹر کا؟ سادی بات نہیں ہے پورا بوجھا اٹھا کے لے کر چلنا. ماں کا پوری خدمت کی ہے حج کے اندر. اور جتنا بھی نظام تھا ہے نا، وہ چکر لگانے والا اور پھر صفا مروہ پہ جانا، یہ سارا کام پہ کرایا انہوں نے، کھانے پہ کرایا ماں کا پوری خدمت. اور یہ کرنے کے بعد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کہا کہ میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا. تو امیر المومنین نے کہا کہ تو جب دنیا میں آ رہا تھا اور جس وقت سب سے پہلی تکلیف تیری ماں کو ہوئی تھی اس کا بھی حق ابھی ادا نہیں ہوا. اس تکلیف کو بھی حق ابھی ادا نہیں ہوا. انداز لگاؤ ماؤں کے کردار کی کیا کیفیت ہے آج ہمارے سامنے. ایک باپ رضی اللہ عنہ اجمعین، ان کے بیٹے نے آگے اللہ کے رسول کے پاس شکایت کر دی. کہا میرا باپ میرے پیسوں میں سے خرچ کرتا ہے اللہ کے رسول. اللہ کے رسول نے کہا جاؤ ان کے والد کو لے جاؤ. ایک صحابی رضی اللہ عنہ اجمعین گئے ان کو بلانے کے لیے کہ اللہ کے رسول نے تم کو بلایا ہے. تو یہ باپ کے دل سے ایسی پوچھ لیا انہوں نے، کیا بات ہے بھائی کیوں بلایا؟ تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ اجمعین کہا کہ تمہارے لڑکے نے تمہاری شکایت کس کے پاس کی ہے؟ اللہ کے رسول کے پاس. جیسی یہ سننا تھا اس باپ کا تو یہ باپ دل کے دل میں اشعار پڑھ رہا. کیا پڑھ رہا؟ اور اشعار ایسے ویسے نہیں ہیں. آج اللہ معاف کرے ہم واٹس ایپ فیس بک والے ہیں، معلوم بھی نہیں کرتے کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. مسلمان کو آج خود کی تاریخ معلوم نہیں ہے. مسلمان کو آج خود کی تاریخ معلوم نہیں ہے، اس کو فرصت نہیں ہے. اب دیکھو تو صحیح ہے قصے کو. ایک باپ دل کے اندر یہ اشعار پڑھتے ہوئے چل رہا کہ میرے بیٹے، کئی بار ایسا ہوا کہ تیرے کھانے کے لیے میں خود بھوکا رہا، تجھے پہلے کھلایا میں نے پہلے بھوکا رہا. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ تو نے بستر گیلا کیا ہے، میں گیلے میں سویا ہوں تجھے سکے میں سلایا.
تو بڑا ہوتا گیا، میں کمزور ہوتا گیا، تو جوان ہوتا گیا، میں بزرگ ہوتا گیا، تیری ضرورت کے لیے میں نے اپنی چاہتوں کو بند کر دیا کہ نہیں میرے بچے کی ضرورت مجھے پوری کرنا ہے. سب باپ جانتے ہیں بات کو. کئی باپ ایسے خود کپڑے لیں گے نہیں لیکن اولاد کو کپڑے دلا کے دیں گے کہ بھائی میرا بچہ پہن لے رہا کم سے کم. تو وہ باپ اتنی باتیں نہیں، پورے کتابوں میں 2 پان بھرے ہوئے ہیں. ایسے اشعار پڑھ رہا ہے باپ، الگ الگ باتوں کو یاد کر کے رو رہا ہے باپ دل کے دل میں کہ میں نے اپنی چاہتوں کو بند کرا لیکن تیری چاہت پوری کیا. آخری میں یہ باپ کے جملے ہیں. یہ باپ یہ کہہ رہا آخری میں، میرے بیٹے اگر تو مجھے باپ کا درجہ نہ دیتا تو کم سے کم پڑوسی کا دے دیتا، لیکن اللہ کے رسول کے پاس میری شکایت نہیں کرتا. کیا کہہ رہے؟ اللہ کے رسول کے پاس میری شکایت نہیں کرتا. اب یہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے اس سے پہلے جبریل آ گئے اللہ کے رسول کے پاس، اور جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ یہ بڑے میاں نے جو دل میں بات کہی ہے وہ پورے مجمع کو سنا. تو جیسے یہ والد ان کے آئے اللہ کے رسول کی مجلس میں، کہا بھائی وہ جملہ بولو تم نے جو دل میں یاد کیا ہے. تو یہ صحابی رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول اس کو تو میرے کانوں نے بھی نہیں سنا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیرے کانوں نے بھی سنا لیکن عرش پہ اللہ نے اس کو سنا ہے. کہاں سنا ہے اس کو؟ عرش پہ. اور پھر اللہ کے رسول نے جو اشعار سنے، سارا مجمع رو رہا، اور اللہ کے رسول نے ان کے بیٹے کا گریبان پکڑ کر کہا کہ تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا حق ہے. آپ انداز لگاؤ آج ہماری طاقت کدھر چلی میرے بھائی. حالانکہ میں بات کا عنوان کچھ اور سوچ رہا تھا کب سے، کیا بولوں دعوت کے لحاظ سے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز بڑی خطرناک ہوتے جا رہی ہے. ماں باپ کی قدر آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. اتنا بڑا مقام ماں کا، کئی بیانوں میں تم نے سنے ہوں گے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے میں عشاء کی نماز کی نیت باندھا، فرض نماز کی، اور میری ماں ہوتی اور وہ کہتی ہے محمد، تو ہمارے نبی فرما رہے میں نماز کو توڑ دیتا اور ماں کے پاس جا کے حاضر ہو جاتا. نماز کو توڑ گئے. آج ہمارا دین کدھر جا رہا ہے؟ دیکھو ایک جگہ دیکھا میں نے، باپ چڑھ رہا بیچارہ، وہ بیٹے آگے بیٹھے گاڑی میں اور باپ کو پیچھے بیٹھا ہے. بیٹے کہاں بیٹھے؟ شادی جاری تھی، باپ پیچھے بیٹھا اور بیٹے. دین جس وقت زندگی میں نہیں رہیں گے نا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ایسے اعمال زندگی سے نکلیں گے، یہ بات پکی ہے. اور جب ماؤں کی نافرمانی ہوگی نا تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ماؤں کو جب ذلیل کیا جانے لگے تو سمجھ لو کہ قیامت ان قریب آنے والی ہے. دیکھو تو صحیح، موسیٰ علیہ السلام، ان کی امی کا انتقال ہو رہا اور یہ پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے، تھوڑے سے پھسلے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کوئی دور میں سے تھوڑے سے پھسلے تو اللہ کہہ رہے ہیں موسیٰ قدم سنبھال کے، جس ماں کے وجہ سے تیرے پر رحم کیا جاتا تھا وہ دنیا میں نہیں ہے. کیا مطلب ہے ایسا کہ ماں باپ ایک رحمت ہے، اگر ان کی قدر نہیں کریں گے. اور ذہن میں رکھنا ہے ایک ایسا گناہ ہے یہ جس کا اللہ رب العزت ثواب بھی دنیا میں دے دیتے ہیں اور جس کا عذاب بھی دنیا میں دے دیتے ہیں. وہی گناہ ہے. اگر ماں باپوں کی قدر کر لیں گے، سنبھال لیں گے تو اللہ اس کی برکت بتا دیں گے، اور ماں باپوں کی اگر نافرمانی کر دیں گے اللہ معاف کرے سب کچھ ہونے کے بعد بھی ذلیل کر کے بتا دیں گے. اس لیے ماں باپ کی قدر کرو. یہ ہے مسئلہ ہے بہت بڑا. دوسرا کام میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اپنے گھر کے اندر بیوی کے اندر دین لانے کی فکر کرو، کیونکہ جب یہ دیندار بن جاتی ہے نا تو باقی پورا گھر نہیں بلکہ نسلوں تک دیندار بن جاتا ہے. اور اگر اسی کے اندر دین نہیں ہے تو پھر آگے دین بڑھ نہیں سکتا. آپ دیکھ لو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ 11 سال کی عمر میں شکار کرنے کے لیے نکلے. ہم لکھتے نا ٹیپو ہیپی برتھ ڈے منانا شروع ہوا اب ان کا. معلوم تو کرو طاقت کیا ہے. صرف ٹی شرٹ پہ فوٹو لکھنے سے جمے گا نہیں، یا چوک بنا دیا ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ چوک، ایسا لکھنے سے بھی جمے گا نہیں. معلوم تو کرو پہلے. جیسے ابھی وہ چلا، وہ ایک بچی نے سب کے سامنے اللہ اکبر بول دی تو ساروں نے اسٹیٹس ہوئے رکھے. یہ اسٹیٹس رکھ کے کیا حاصل ہونے والا ہے؟ ارے بھائی کیا فائدہ اس سے؟ وہ استعداد ہمارے اندر بھی تو پیدا ہو، وہ ایمان کی کیفیت ہمارے اندر بھی تو آئے. تو یہ جب گئے شکار کرنے کے لیے شیر آ گیا سامنے. اللہ معاف کرے آج ہماری دعوت کی محنت کے ساتھ عظمت نہیں ہے تو ہم تو کتے بلے سے ڈرنے والے لوگ ہیں. آج سے 12-1 بجے آگے دیکھو راستے سے، اور کتے نے بھونکا تو دل میں کیا ہوتا ہے وہ دیکھ لو، سمجھ جائیں گے کتنا بڑا ایمان ہے ہمارے پاس.
شیر آیا سامنے تو شیر کو اس طرح مقابلہ کرے کہ اس کا زندہ جبڑا چیر ڈالے آپ نے. وہ کوئی حقیقت نہیں، مطلب مذاق نہیں ہے، وہ حقیقت ہے. شیر کا زندہ جبڑا 11 سال کی عمر میں چیر ڈالے. اب یہ کارگزاری ان کی امی کے پاس جا رہی کہ تمہارے بچے نے اتنا بڑا کمال کیا ہے. تو ان کی امی کہہ رہی ٹیپو کا کوئی کمال نہیں ہے، کمال میرا ہے کہ میں نے اس کو جب بھی دودھ پلایا بغیر وضو کے نہیں پلایا ہے، یعنی وضو کر کے دودھ پلایا ہے اس کو. ماں کے دودھ کی ایک تاثیر رہتی ہے. لیکن آج اللہ معاف کرے، مائی باپ ہی دیندار نہیں ہے تو عورت کو کیا دینداری سکھائیں گے، کیا دین بتائیں گا. اتنی بڑی دینداری ہماری اپنے حلقے کی کارگزاری سینٹر کی ہے کہ ایک عورت کا جنازہ یعنی مر گئی بیچاری، اور کچھ عورتیں وہ ٹائم میں جو نہلانے والی تھی وہ پورے سینٹر میں 4 ہیں، ایک بھی نہیں تھی مگر ٹائم پر 5 گھنٹے وہ جنازہ رکا ہے اس کا. کتنے گھنٹے؟ نہلانے والی کوئی نہیں. یہ دینداری ہے، یہ ہماری اپنی کیا ہے؟ دینداری ہے. آپ انداز لگاؤ ایک ماں کے مقام کا کہ جب ماں دیندار بن جاتی ہے نا تو اپنے اولاد کے اندر دین کو ڈال دیتی ہے، اور جب بے دین ہو جاتی ہے تو اللہ معاف کرے اس کا قصور دونوں کو ملے گا. کس کو ملے گا؟ دونوں کو. اور ایک وہ رشتہ جو بہن کا، یہ عجیب رشتہ ہم دیکھو تو صحیح ہمارے نبی کی سنت کو. جب بھی ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر پر آتی تو ہمارے نبی پہلے اٹھ کر استقبال کر کے استقبال کرتے ان کا اور ہاتھ کو چومتے. آج کے باپ کے پاس تو یہ بھی فکر نہیں ہے کہ اولاد کا دین بولتے کس کو کرتے. بیٹی کا حق کیا ہے، بہن کا حق کیا ہے. حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہماری نبی کی رضائی بہن ہے. کیسی بہن ہے؟ یہ دائی حلیمہ کی بیٹی ہے. ان کو معلوم پڑا کئی سال کے بعد کہ بھئی میرا بھائی جو ہے نبی بن چکا ہے. اور سال کا عرصہ اتنا نہیں ہے، تقریباً 60 سال کی عمر میں تو آپ 40 سال کی عمر میں نبی بنے، اور پھر 12 سال کے بعد آپ مدینہ گئے تو کچھ کم 55 سال کے بعد یہ کارگزاری ان تک پہنچی. کتنے سال کے بعد؟ تو ایک بہن کا دل گئی وہ اللہ کے رسول کے دربار میں، تو جیسی چوکے داری ہوتی نا، وہ چوکے داری کھڑی ہوئی تھی، روک لیے کافی لوگوں پورے ان کی بہن کا. تو یہ ذرا بے باک خاتون تھی، ڈیرنگ باز تھی نا، بکری چرانے والوں کے اندر ڈیرنگ زیادہ رہتی ہے. اس نے کہا جاؤ تمہارے نبی کو جا کے بھائی ہو کہ تمہاری بہن آئی ہے. اب سارے صحابہ جانتے ہیں ہمارے نبی تو اکیلے بہن کہاں سے آئے گی، اور اللہ کے رسول دربار بھرا ہوا ہے آپ کا. اور جیسی یہ صحابی نے جا کر کہا کہ ایک عورت ہے جو کہہ رہی کہ تمہاری بہن ہے، تو ہمارے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اور آپ نے گھر کے یعنی گھر بازو تھا آپ کا حجرہ، سب کو کہا کہ جو کچھ چیز ہے بچھانے کی وہ لے کر آؤ. آج میری بہن کہاں آ رہی؟ گھر پہ آ رہی. اور سب کو خالی کر دیا آپ نے. اور جیسی ان کے ساتھ کچھ عورتیں تھے وہ بھی بیٹھی، تو حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھنے کے لیے کچھ چیز نہیں تھی، تو آپ نے اپنی مبارک کالی چادر کو بچھایا ان کے نیچے. اور حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظارہ دیکھ رہی کہ نبی کے عظمت کتنی ہے صحابہ کے اندر. یہ تو ان کے وضو کا پانی بھی زمین پہ نہیں گرنے دے رہے. آپ وضو کر رہے تو وہ پانی صحابہ پی لیتے تھے، آپ تھوکتے تو وہ تھوک کو اٹھا لیتے تھے صحابہ، آپ کے پسینے کو خوشبو سمجھ کر استعمال کر لیتے تھے صحابہ. اتنی عظمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ سارا نظارہ یہ بہن دیکھ رہی تھرا رہی ہے کہ یہ چادر پہ کس طرح میں بیٹھوں. تو ہمارے نبی ہاتھ پکڑ کر بٹھا رہے ہیں. ہم تو جان کر حیرانی ہوئی. حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ شیما جب بھی تیری یاد آتی تو آپ نے کتابوں میں آپ نے ہاتھ اوپر کیا. حضرت شیما نے ان کو کاٹ لی تھی بچپنے میں تو اس کے نشانات تھے. تو ہمارے نبی کہہ رہے جب بھی تیری یاد آتی میں اس نشان کو دیکھ لیتا تھا. تو 3 دن آپ نے استقبال کیا ہے آپ نے. اور جیسی حضرت شیما کو روانہ کر رہے ہیں آپ تو اونٹ کے اوپر بٹھانا ہے نا، کچھ تو تھا نہیں سامان. تو ہمارے نبی 2 بازو ہو کر بیٹھ رہے اور حضرت شیما کو یہ کہہ رہے کہ میری پیٹھ پر پیر دے کے اوپر بیٹھ. اور حضرت شیما ڈر رہی کہ نبی کی پیٹھ پر میں کس طرح پیر دوں. تو ہمارے نبی کہہ رہے کہ شیما کیا ہوا، جا میں اللہ کا نبی ہوں، تیرا بھائی بھی تو ہوں. سوچنے کی بات ہے. آج ہمارے رشتے داری کہاں چلی گیا ہے. بہن آتے ملنے کے لیے تیار نہیں بھائی لوگ، وقت دینے کے لیے تیار نہیں بہن. تو حضرت شیما آپ کے پیٹھ پر پیر رکھے چڑھی ہے اوپر. انداز لگاؤ. ایمن یہ آپ کی یعنی دائیا ہے، سنبھالا ہے آپ نے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمن اور اللہ کے رسول گھر میں بیٹھے ہوئے. تو ایمن نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے پانی دو. کیا دو؟ پانی دو. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کی یعنی تو نبی کو کام بولنا کیا ہے، وہ بھی کیا مانگا جا رہا.
پانی مانگا جا رہا نبی کے ہاتھ سے، تو انہوں نے کہا کہ تم کو شرم نہیں آتی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ جب میں اللہ کا نبی ہوں تو ام ایمن کا بیٹا بھی تم، میرا حق ہے پانی پلانا مانگ۔ آج دیکھ لیں ہم اپنی زندگی، ہمارا رخ کدھر چلا ہے؟ یہ ساری باتیں سیکھنا ہے، اللہ کے راستے میں چلنا پڑے گا۔ کہاں چلنا پڑے گا؟ اللہ کے راستے میں چلنا پڑے گا۔ ان سارے رشتوں کا حقوق اگر ادا کرنے کی ذمہ داری ادا کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا ہم کو؟ اس کے سوا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اس کے سوا اور دوسرا راستہ نہیں۔ فکر مند ہو جاؤ اپنے دین کے تعلق سے۔ یعقوب علیہ السلام کا ایک بڑا قصہ قرآن پاک میں چھیڑے اللہ نے، بڑا قصہ۔ اور یعقوب علیہ السلام کی نسل میں یوسف علیہ السلام جیسے نبی موجود ہیں، اور پورے خاندان کو ایک جگہ جمع کر رہے ہیں آخری وقت میں کہ باپ کیا بولے گا اگر کیا۔ اور آج بھی باپ جمع کرتا نا اپنی اولاد کو، اس کے طرف اتنے، اس کے طرف اتنے، یہاں یہ لے ہوا وہاں وہ لے ہوا، اس کے نام پہ اتنے، اس کے نام پہ اتنے۔ یہ باپ اپنی اولاد کو مرتے وقت یہ کہہ رہا جبکہ نبی موجود ہے ان کے خاندان میں، میرے جانے کے بعد تم کس کو اپنا خدا مانو گے؟ سوال کیا ہے یعقوب علیہ السلام کا کہ میرے جانے کے بعد تم کس کی پرورش کرو گے؟ کہ اللہ کو بھول تو نہیں جائیں گے؟ سوچنے کی بات ہے کہ مرتے وقت بھی ایک نبی کو فکر ہے۔ اللہ نے قرآن کا حصہ اس لیے بنایا ہے کہ ہر باپ کو یہ فکر کرنا چاہیے کہ دینداری کس کو کہتے ہیں۔ آج وہ ماحول، اللہ معاف کرے، ہمارے گھروں میں آج وہ ماحول ہمارے گھروں میں نہیں ہے۔ دیکھ لو آپ، بچوں کا ماحول ہو، یہ ماحول ہو، یہ ہماری بستی 2 بچیاں مرتد ہوئی 1 سال میں، اور ایسی ہی نہیں بات ہے، ہزاروں سے بچیاں مرتد ہوئی۔ اب کوڈ میں اگر دیکھ لو، واٹس ایپ پہ بچے ڈالتے ہیں کہ بھائی اس طرح کی نوٹس لگی ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، ان کا نکاح ہونے والا ہے، شادی ہونے والی ہے، لیکن کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جب تک کہ دین گھروں میں نہیں آئے گا ہر ایک کے حقوق ادا نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے، یہ وقت ہمارا چپ بیٹھنے کا نہیں ہے، یہ وقت ہمارا فکر مند ہونے کا ہے۔ جوڑ ہو جائیں گے، دعا ہو جائیں گی، کھانا ہو جائے گا، ہم اپنے گھر کو چل جائیں گے، اس کا اثر لگے عشاء میں دکھ جائے گا۔ کب دکھے گا؟ ارے اس کا اثر کب دکھے گا؟ عشاء میں سمجھ میں آ جائے گا بھائی کتنے لوگ آئے تھے کر کے مغرب میں۔ دل کی تڑپ لے کر اٹھو میرے بھائی بزرگوں دوستوں۔ ہم یہ نہیں بول رہے کہ کل ہی 4 مہینے کی جماعت بنا لو اور آج ہی رات میں 3 دن نکل جاؤ، یہ بھی نہیں بول رہے، لیکن کم سے کم اپنے ماحولی اعتبار سے فکر مند ہو جاؤ۔ سارا ماحول اور سارا معاملہ اگر ہم دیکھیں گے نا تو دین سے ہٹانے کا ہے دنیا میں سارا ماحول، اور اللہ معاف کرے بہت آسانی سے ہٹ جا رہے ہیں، بہت آسانی سے۔ موبائلوں کے ذریعے سے نئے اعضاء نکلے، ان چیزوں سے آج انسان کے پاس دینداری سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، گزارش آپ لوگوں سے، اگر اللہ کی مدد اپنے اس میں شامل حال کرنا ہے تو سب سے پہلے بچوں کی مکتب کی فکر کرو۔ الحمدللہ تمہارا مکتب نمبر 1 ہے، آگے اور بچوں کی فکر کرو۔ کوشش یہ کرو اگر 2-3 بچے ہیں تو حافظ بنانے کی نیت کرو۔